جی سسٹر میں ہے ہی نا، آپ اسٹارٹ کر دیں، سسٹر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جوائن کرتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے پچھلا والا لیکچر لیا تھا؟ جی ٹھیک ہے، اب ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیت درست کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور جو ہم علم حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس علم کا ثواب ہمارے اہل و عیال اور جتنے لوگ وفات پا گئے ان سب کو پہنچائیں۔ یہ سب آپ نیت کر لیں۔ یہ 3 نیتیں ہیں، دوبارہ کہہ دوں، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم جو علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور تیسرا، جو ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے اہل و عیال اور ہمارے جو بھی آج تک لوگ وفات پا گئے ان سب کو پہنچا۔ یہ نہیں ہے، سب درست کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ سب اپنا مائک اوپن کر لیں اور یہ دعا آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ سب اپنے مائک اوپن کر لیں۔ سسٹر عالیہ منیر اور سسٹر سدرہ اسرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم دیکھیے بہت تیز بات ہے، مائک بند کیا ہے تاکہ باقی ممبرس ڈسٹرب نہ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایسے پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمت بالخیر حاض الکتاب وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے دعا، آپ سب پڑھیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمت بالخیر حاض الکتاب وبک حاضر نستعین کتاب ہے یا ابھی کا فتاح یا نستعین علیم۔ علی ربی یسر ولا ربی تعسر ولا وتمت تعصر بالخیر حاض الکتاب وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ جی میں نے کل آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہمارے موضوعات 7 ہیں۔ ایک تجوید القرآن، ایک توضیح القرآن، حدیث شریف، اسلامی عقائد و نظریات، مسائل و احکام، مسنون دعا اور سنن ادا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تجوید القرآن کے بارے میں پڑھا تھا۔ کیا آپ میں سے کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم جو بھی لیسن پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں ہم نے وہ یاد کر کے آنا ہے آپ لوگوں نے، اور میں نے وہ سننا ہے آپ لوگوں سے۔ تو آپ لوگوں نے
تجوید القرآن کا لیسن یاد کیا تھا؟ سسٹر عظما، آپ میٹنگ اٹینڈ کی تھی میرے خیال سے آپ نے، تو آپ نے کیا ہے لیسن یاد؟ جی، تجوید القرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے جی تاکہ ہم اس کے صحیح معنی سمجھ سکیں اور ہم تجوید کے نے ساتھ حرف اگر ہم ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی ہم اس کا صحیح مطلب سمجھ سکیں گے۔ جی ہم نے پڑھا تھا تلاوت شروع کرنے کا طریقہ تھا کہ تلاوت شروع کیسے کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ پہلے تعوذ پڑھیں گے، اور تسمیہ کے 3 احکام تھے جو یوٹیوب ویڈیو میں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ دوبارہ آپ لوگوں نے اگر ریپیٹ کرنے ہو تو وہ یوٹیوب لیسن دیکھ لیجیے گا، جو ہماری انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگی تو پورا لیسن آپ لوگوں کو سنا جائے گا۔ آگے ہم نے توضیح القرآن میں ہم نے پڑھا تھا تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ۔ تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ آپ سب کو کلیئر ہے؟ آپ سب نے لیسن لیا تھا؟ ہینڈ ریز کر لیں آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو کروا دوں۔ باقی سسٹر عالیہ منیر اور سدرا اسرار کو نہیں کلیئر؟ دوبارہ کروا دوں میں آپ کو؟ آپ لوگ ہیں یہاں پہ سسٹر عالیہ منیر اور سسٹر سدرا اسرار؟ آپ لوگ سن رہی ہیں مجھے؟ سسٹر عالیہ منیر؟ جی میم میں سن رہی ہوں۔ ہاں جی، تو آپ کو تعوذ و تسمیہ کا جو ترجمہ ہے جی وہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی آگے ہم لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے توضیح القرآن میں ہی یہ جو ہم نے تعوذ اور تھا اس کے بارے میں وضاحت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھی جائے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ قرآن حکیم کی یہ ایک آیت ہے۔ اب تعوذ ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اور تسمیہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو صورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرتی ہے تسمیہ، اور یہ کسی خاص صورت کے شروع کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ کے شروع میں ہی تسمیہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تمام صورتوں کے شروع میں آتی ہے سوائے سورۃ برات کے۔ یہ آیت تو ایک ہے، لیکن یہ 114 میں سے 113 صورتوں کے شروع کے درمیان میں آتی ہے، اور شروع میں آتی ہے اور صورتوں کے درمیان میں فصل کرتی ہے، یعنی ایک صورت کو دوسرے ایک اس کے درمیان ممتاز کرتی ہے، ان کے درمیان میں فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایسے ہو کہ اگر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور بسم اللہ اگر نہ ہوتی تو سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ مکس ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کون سی سورت ہے اور یہ سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بسم اللہ یہ بہت اس کا اہم کام ہے، اور یہ جو تسمیہ ہے یہ ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا کرتی ہے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اگلی سورت پڑھنے لگے ہیں۔ ایک سورت توبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی نہیں ملتی، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم سورت توبہ سے پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور راستے میں ہمارا سورت توبہ کی تلاوت ہم نے کرنی ہے تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم تلاوت شروع ہی
वहां से करें जहाँ सूरत तौबा शुरू हो रही है, तो हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आगे अरबी के कायदे के मुताबिक जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो रहमान है, इसका मतलब है बड़ा मेहरबान, कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। यानी उसकी रहमत का फायदा सबको पहुंचता है। वो बहुत रहमत देने वाला है, और उसकी रहमत का फायदा तमाम इंसानों और जिन्नात और जानवरों को पहुंचता है, सबको पहुंचता है, यहाँ तक के फरिश्तों तक को पहुंचता है। और रहीम के मायने है नहायत रहम करने वाला। यानी वो अल्लाह की रहमत जो दुनिया में सबको पहुंचती है, ये अल्लाह अल्लाह का एक खास सिफत है कि अल्लाह तमाम लोगों को बहुत ज्यादा रहम देने वाला है। इस रहमत से सब काफिर और मोमिन जो है वो फैज याब होते हैं। मतलब सबको ही, काफिर हो, मोमिन हो, जो मर्जी इंसान हो। आपने ये देखा ही होगा कि मुसलमान को सिर्फ रिजक नहीं पहुंचता, जबकि काफिरों को भी रिस्क पहुंचाता है। तो रिजक पहुंचाना एक रहमत बरसाना ही हुई। तो अल्लाह काफिरों तक को रिजक पहुंचाता है, और दुनिया की तरह तरह की नेमतें उनको देता है, और वो उनसे फायदा उठाते हैं। लेकिन आखिरत में काफिरों पर रहमत नहीं होगी, बल्कि मोमिनीन पर रहमत होगी। तमाम नेमतें हैं वो मोमिनीन के लिए खास करती गई होंगी, और उन नेमतों के साथ किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं होगी। आजकल डिजिटल दौर है, और जितनी भी नेमतें आई हैं, उनके जहाँ फायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, जो हमारी सहूलत के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उनके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ऐसे गैस भी है, ऐसे मोबाइल फोन है, उसके फायदे भी नुकसान भी है। लेकिन कोई भी नुकसान नहीं होगा। आगे जो रहमान और रहीम में जो फर्क किया है हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान और रहीम में फर्क किया है, उसको जाहिर करने के लिए रहमान का तर्जमा हम लोग करेंगे बड़ा मेहरबान, और रहीम का तर्जमा करेंगे नहायत रहम करने वाला है। आप लोगों को समझ आई है? हैंड रेस कर, कितना समझ आया आप लोगों को? सिस्टर सिद्रा इसरार और सिस्टर आलिया मुनीर, आप सब दोनों को समझ आया है? जी मैम, समझ आ रही है। ठीक है। सिस्टर सिद्रा इसरार, सिद्रा इसरार आप मौजूद है यहाँ पे? मेरे ख्याल से शायद ये मौजूद नहीं है। आगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है हदीस शरीफ। हदीस शरीफ आपके सामने है। हदीस शरीफ है, ये हदीस जो है वो इल्म तलब करने के लिए, तलबे इल्म के लिए, और जो इल्म हासिल करना है हम पर फरीज है, फर्ज है। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इसी के बारे में हदीस है। अन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व वाज़िउल इल्मि इंदा गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल जवाहरा वल लुअलुअ वज़्ज़हबा। इसका तर्जुमा आप गौर से देख लीजिए। वअन, वअन का मतलब है और रवायत। वाव का मतलब है, वाव का तर्जुमा हम करेंगे और। अन रवायत, और रवायत है अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। औला फरम रवायत है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, फरमाते हैं कौला रसूलुल्लाहि, कौला फरमाया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्मी, तलबु हासिल करना, इल्म, इल्म का तर्जुमा हम इल्म में करेंगे। फरीजतुन फर्ज है, हासिल करना इल्म फर्ज है। अला, अला का तर्जुमा हम करेंगे पर, अला पर, कुल्ली, कुल्ली का तर्जुमा करेंगे हर, मुस्लिमीन मुसलमान,
اس کا بامحاورہ طلب العلمی فریضۃ کلی مسلم، صرف اس کا ترجمہ ہم کریں گے طلب علمی فریضۃ لا کلی مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وواضع اور سپرد کرنا، واضع اور سپرد کرنا العلمی علم کو، وواضع و سپرد کرنا علم کو عند غیر اہلہ غیر اہل کے پاس، عندہ کا ترجمہ ہم کریں گے پاس، غیر اہلہ نا اہل کے پاس، سپرد کرنا علم کو نا اہل کے پاس، کا مقلدی، کا مقلدی کاف ہے، کا مقلدی میں جو کاف ہے یہ اس کا ترجمہ ہوگا طرح، صرف کاف کا ترجمہ طرح یا اس جیسا کر لیں گے، طرح یا اس جیسا، یہاں پہ ہم اس جیسا لے آتے ہیں۔ مقلدی پہنانے والا، ہار پہنانے والا، کا مقلدی ہار پہنا، الخنازیر خنزیر، الخنازیر الخنازیر خنزیر کو ہار پہنانے جیسا، جوہری کس کا، جواہرات کا، واللؤلؤ ہیرے کا، والذہب اور سونے کا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کرنے والا ایسا ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے، جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ اس بات کی سمجھ آئی ہو؟ اس حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ ہینڈ ریز کریں، دوبارہ تو نہیں کہلوانا؟ میم ریپیٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اسکرین آپ کو نظر آ رہی؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو سسٹرز؟ جی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَن، واو کا ترجمہ اور ہے، جہاں بھی واو آئے گا اس کا ترجمہ اور ہوگا۔ ان روایت ہے، اور روایت ہے انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب حاصل کرنا العلم علم کو، فریضۃ فرض ہے، اللہ پر، کل مسلم ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وواضع سپرد کرنا، وواضع اور سپرد کرنا علمی علم کو، عند غیر اہلہ، عند اس کا معنی ہے پاس، عند پاس، غیر اہلہ نا اہل، غیر اہلہ جس کا جو نا اہل ہے، کا مقلدی، کا مقلدی کاف کا ترجمہ ہم کریں گے طرح جیسا، جیسا یا طرح، مقلدی پہنانا، پہنانے والا، کا مقلدی اس جیسے پہنانے والا، خنازیری خنزیر کو، جوہر جواہر، واللؤلؤ اور ہیرے، والذہب اور سونے کے ہار۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر، ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ اس کی تشریح دیکھ لیجئے، اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اس حدیث شریف میں جس علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ علم یہ ہے کہ جیسے جیسے کسی پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے، کسی پر کوئی فرض لازم ہو جاتا ہے، ویسے ویسے اس فریضے سے متعلق کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی علم آپ پر فرض ہوا، اس کے متعلق آپ پر احکام سیکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بالغ ہو گئے، بالغ ہو گئے، بالغ ہونے پر نماز فرض ہو گئی۔ اب نماز فرض ہو گئی ہے تو نماز اور اس کے مسائل کا سیکھنا بھی
فرض ہو گیا ہے۔ اس طرح بھی کہہ لیں کہ بالغ ہونے کے بعد جو پہلا رمضان آیا ہے اس کے روزے آپ پر فرض ہیں، تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہم لوگ جب بچپن میں ہوتے ہیں، چھوٹے عمر میں ہوتے ہیں، تو ہم نہیں رکھتے ہوتے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں چی روزہ رکھ لو، یا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ تمام جو ہماری چھوٹ ہوتی ہے ساری ختم ہو۔ بالغ ہونے کے بعد جو ہمارا اصل فرض ہے کہ مکمل روزہ رکھنا، اپنے آپ کو تمام برے کاموں سے روکنا، اس کے مسائل سیکھنا کہ کس طرح روزہ رکھا جائے اور اپنے آپ کو کس طرح برے چیزوں سے روکا جائے، یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہے، جس کی دولت ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ 1 سال تک پڑے رہیں اور اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے اور اس کے مسائل بھی سیکھے کہ کتنے پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، کتنے پہ کتنے سونے پہ نہیں ہے، کتنے چاندی پہ فرض ہے، کتنی رقم پہ نہیں ہے، یہ سارے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ سفر، آمد و رفت اور اخراجات کا انتظام، یعنی ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم سفر کر سکتے ہیں، کہیں آ جا سکتے ہیں اور گھر والوں کے اخراجات اور اپنے اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم پر حرج فرض ہو گیا تو ہم اس کے مسائل بھی سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی ہو گئی، شادی ہونے پر ازدواجی زندگی کے احکام سیکھنا اور معاشرتی تعلقات قائم ہونے پر اہل تعلق کے حقوق سے متعلق احکام سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ کسی بھی طرح سے ہمارا کسی طرح رشتہ بن گیا، ہمارا نکاح ہو گیا، یا پھر ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی بیوی آ گئی، اب سارے ان بارے میں ان معاشرتی تعلقات کے بارے میں احکام سیکھنا ہم پہ فرض ہو گیا کہ کس طرح ہمیں رہا جائے، کس طرح کسی سے بات کریں اور کس کی کیا حدود ہے، اس سب کا بارے میں علم سیکھنا ہم پہ فرض ہو گیا۔ باقی جو مکمل عالم بننا کہ دین کا عالم بننا فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر مکمل عالم بننا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ کی تعریف آگے آئے گی۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے، ایسا فرض ہے جس کو اگر چند مسلمان ادا کر لینا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر چند لوگ عالم بن گئے اور وہ عالم بن کے فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ آگے لوگوں کو دین کی تعلیم آگاہ کر رہے ہیں، تو پھر سب پر یہ جو فرض ہے عالم بننے کا، یہ فرض نہیں رہے گا، بلکہ یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہو کہ جو ہمارے عالم کی تعداد کم ہو جائے اور لوگ جہالت کی طرف آ جائے، تو تب زیادہ سے زیادہ عالم بنائے جائے۔ اور یہ آج کا دور ہے، ایسا ہے کہ یہاں بہت زیادہ جہالت چھائی ہوئی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دین علم حاصل کریں تاکہ ہم آگے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ آگے ہے حدیث برائے حفظ۔ ہم نے حفظ کرنی ہے حدیث، ہم نے اس کی عربی بھی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ پچھلی حدیث کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ سب کو اس کی تشریح کی جی سمجھ میم آئی ہے؟ آ گئی ہے۔ ہاں جی، ریفرنس نہیں میں نے لکھا، وہ انشاءاللہ پھر میں بتا دوں گی اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ حدیث برائے حفظ، یہ حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم، رسول اللہ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن، من جو تعلم سیکھے، قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے ہو اس کو۔ دوبارہ دیکھ لیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال فرمایا، خیرکم، خیر
کا मतलब है बेहतर, तर्जुमा इसका करेंगे बेहतर। कुम में ये ज़मीर है, ज़मीर कुम का मायने तुम्हारा या तुम्हें या तुम। खैर कुम इसलिए इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है कुम। अगर एक फर्द हो तो का इस्तेमाल होता है। तो आप ज्यादा तालिबात हैं, 2 से 3 तालिबात हैं, तो कुम इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हदीस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई होगी, तब सहाबा कराम ज्यादा होंगे, तब उन्होंने कुम का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो कुम का मतलब करेंगे हम तुम, जो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। खैरो बेहतर है कुम, तुम बेहतर हो। मन जो ताल्लमा सीखे, कुरान कुरान को, वा और अल्लमहु और वाल्लमा और सिखाए, हु भी ज़मीर है, मतलब है इस उसे सिखाए, वअल्लमहु और उसे सिखाए। इसका बाहमावरा तर्जुमा इस तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। उससे भी कर लेंगे, या वअल्लमहु उसे सिखाए, वो भी बेहतर है। अगर सिखाए कर लेंगे तो भी सही है। जी आपको ये हदीस आसान लगी, आप लोग याद कर लेंगे जुबानी? कहलवा दूं? सिस्टर सिस्टर आलिया मुनीर, सिस्टर सिद्रा इसरार, कर सिस्टर लेंगे उस्मा? यार। चुप। ठीक है, किसी को कोई भी मसला हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, आराम से। जी मैम। हाँ, देती हूँ पानी। आगे हमारा है इस्लामी अकायद और नज़रियात। इस्लामी अकायद और नज़रियात, इसमें हमने बात करनी है कायनात के बारे में और खालिक कायनात के बारे में। यह आप लोगों को बखूबी अंदाजा है पहले भी, और उसकी याद दहानी दोबारा करा ली जाए, इससे अकीदा दुरुस्त हो जाता है। कायनात पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, कोई वजूद ही नहीं था इसका। फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से ये वजूद में आ गया। अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात में यकता है। अल्लाह ताला की ज़ात यानी अल्लाह ताला की जो वाहिद ज़ात है, और सिफात सिफात यानी खूबियाँ, कि अल्लाह की खूबियाँ हैं, रिज़्क़ देना, अल्लाह का माफ़ करना खूबी है, रहमत खूबी है, और बहुत सी खूबियाँ हैं, बख्शना खूबी है। तो ये सारी खूबियाँ, ये अल्लाह, ये यकता है इन सब खूबियों में। कोई इंसान ये जो हमें बख्श सकता है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो हमें बख्श सकती है। कोई इंसान ही हमें रिज़्क़ दे सकता है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात हमें रिज़्क़ दे सकती है। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात में यकता है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। हम सब को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्लाह से फरियाद करते हैं, लेकिन अल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं हुआ, ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी को जना गया है। यानी कि ना वो किसी की औलाद है और ना ही अल्लाह की किसी की औलाद है, वो ना ही उसका कोई हमसर है। हमसर से मेरा वो है कि हम लोग अक्सर कोई काम कर रहे होते हैं, कोई टीचिंग कर रहे हैं, तो हम अपने कोलीग से कोई मशवरा कर लेते हैं या अपने हेड से कोई मशवरा कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह कभी किसी से मशवरा नहीं करता। अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, वो हमेशा रहेगा और हमेशा से ही है। वो कोई चीज़ उसके बराबर नहीं है, वो सबसे निराला है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मसाइल और अहकाम। मसाइल और अहकाम में हमारी है, हम लोग बात करते चलें शरई मामूरात की हैसियत। ये इस्लामी का जो नजरिया, ये तो बहुत आसान था टॉपिक, आप लोगों को समझ आया? जी मैम, आया समझ। ठीक है, आगे शरई मामूरात की हैसियत देख लेते हैं। शरीयत मुतहरा, शरीयत मुतहरा कहते हैं ऐसे शरीयत जो हमें पाक साफ करते हैं, यानी इस्लामी शरीयत, इस्लाम की शरीयत जो हमें पाक साफ कर दे, जो हमें पाक साफ होने की तलकीन दे, जो हमें अच्छे कामों के बारे में बताए और बुरे कामों से रोके। अब शरीयत मुतहरा ने हमें कुछ करने के काम बताए हैं और कुछ कामों से मना फरमाया है। करने के काम जो हैं उन मामूरात, जो करने के काम बताए हैं उन्हें कहते हैं मामूरात, और जिन कामों से रोका है वो ममनू काम है।
انہیں کہتے ہیں منہیات. جو کرنے کے کام ہے انہیں کہتے ہیں معمورات، اور جو روکنے کے کام ہے، جن کے بارے میں ہمیں روکا گیا ہے شریعت میں، اسے کہتے ہیں منہیات. آج ہم معمورات کے بارے میں پڑھیں گے کہ معمورات کیا ہے. معمورات کی حیثیتیں ہیں آپ کے سامنے کلیئر ہے. معمورات کی 4 حیثیتیں ہیں: فرض، واجب، سنت اور مستحب. فرض کے بارے میں ہم لوگ جان لیں گے کہ فرض ہے کیا چیز. فرض ایسا حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. دلیل قطعی کیا ہوتا ہے؟ دلیل قطعی وہ ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہو، یعنی جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہ ہو. فرض وہ چیز ہے، اور یہ بہت زیادہ مضبوط دلیل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی واضح آیات. یہ ہوتا ہے فرض، جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور جس کی دلیل جو ہو وہ واضح ہو، اور اتنی مضبوط دلیل ہو کہ کسی کا انکار کرنا بنے ہی نہ، جیسے قرآن پاک کی آیات. اور اس کا بلا عذر جو چھوڑنا گناہ گار ہوتا ہے، جو اس کو کسی بھی عذر کے علاوہ چھوڑتا ہے، اس کو اس کا گناہ ملتا ہے. اور اس کا منکر، اس کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. جیسے کہ کہہ لیں واقعیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس میں نماز قائم کرو یہ قطعی دلیل ہے، یہ فرض ہے. اور اس کا جو انکار کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور جو کافر ہوگا، اور جو بلا عذر چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا. انکار کرنے والا کافر ہوگا. فرض کی آگے 2 قسمیں ہیں. فرض کی 2 قسمیں: فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین ایسا فرض جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہو، جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. فرض کفایہ فرض کفایہ ہم نے اوپر پڑھا ہے ابھی. مسلمان اللہ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے اوپر عالم بننا تھا اور نیچے نماز جنازہ میں شریک ہونا، جو نماز جنازہ پڑھنا، کہ اگر تمام لوگ شامل، محلے کے تمام لوگ شامل نہیں ہو سکتے تو چند بھی شامل ہو گئے تو پھر اس سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ آپ کو فرض کے بارے میں پتہ چلا، سمجھ آ گئی. فرض کیا ہوتا ہے، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ ہم واجب اور سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں. واجب ایسا ضروری حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. واجب ایسا حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل ظنی کہتے ہیں جس دلیل سے کم درجے کا ہو. اوپر ہم نے دیکھا تھا جو فرض ہے اس میں مضبوط دلیل تھی، لیکن یہاں پہ واجب پہ کچھ مضبوط دلیل نہیں ہوتی، اور یہ دلیل ظنی کی وجہ سے یہ واجب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے. جو واجب کو بلا عذر چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. جیسے نماز وتر وغیرہ، یہ نماز وتر جو ہے عشاء کی نماز میں نماز وتر ہے، یہ جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کا بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ملتا ہے اس سے. آگے سنت کے بارے میں جان لیجیے. سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت موقدہ. سنت ایسا فعل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، اپنا عمل بنایا ہو. سنت کہتے ہیں کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام نے اپنا عمل بنایا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل اپنائیں گے وہ صحابہ کرام بھی عمل اپنائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور صحابہ کرام کا فعل سنت کہلاتا ہے۔ اگر سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقتہ اور سنت غیر موقتہ۔ سنت موقتہ ایسا فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا ہو، کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، بلا عذر نہ چھوڑا ہو، اور اس کا جان بوجھ کر چھوڑنے کی بھی عادت نہ بنائی ہو، اور اس کا جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو سنت موقدہ لازمی ادا کرنے چاہیے۔ سنت موقدہ میں آپ کو بتاتی چلوں، سنت موقدہ 5 وقتہ نماز میں آتے ہیں۔ جو فجر کی نماز ہے اس میں جو پہلی 2 سنتیں وہ سنت موقدہ ہیں، اس کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ کی نماز میں اور جو فرض کے بعد کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور عصر میں کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، اور مغرب میں جو فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور عشاء کی نماز میں جو عشاء کی نماز میں فرض سے پہلے جو 4 سنت ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے، جبکہ جو بعد جو 2 سنت ہیں وہ سنت موقدہ ہے۔ تو یقین ہے کہ آپ کو سنت موقدہ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ کو یہ لکھ کے بتا دوں گی کہ سنت موقدہ کون سے اور سنت غیر موقدہ کون سے ہیں۔ سنت غیر موقدہ کے بارے میں جان لیجیے کہ وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اکثر کیا ہو، مطلب بہت زیادہ عمل کیا ہو، اور کبھی کبھی بلا عذر چھوڑا ہو، کہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ نے چھوڑا ہو۔ مثلاً عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، عصر کی جو پہلی 4 سنتیں چھوڑ دی تھی ہم نے جو سنتیں موقدہ نہیں تھیں، اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ یہ دونوں جو عصر اور عشاء کی فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اس کو بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر گناہ نہیں ہوگا۔ آگے مستحب ہے۔